وقالت الیہود، اب ان کے بد عقیدہ دیکھو، وقالت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ مولانا ابنا کا معنی بیٹے نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بن کا لفظ اور زو کا لفظ اور اب کا لفظ اور لازم کا لفظ یہ اور اہل کا لفظ یہ ملازمت بین شیئین کے لیے آتا ہے، کاش کے اس کو سمجھ میں آ جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں حدیث میں کونوا ابناء الآخرت ولا تکونوا ابناء الدنیا، تم ابناء الآخرت بناؤ، ابناء الدنیا نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے آخرت والے بن جاؤ، دنیا والے نہ بنو۔ وہ ابنا اور ابن وہ زو کے معنی میں، وابن السبیل راستے کا بیٹا، مسافر راستے کا بیٹا نہیں ہوتا، اپنے ابا کا بیٹا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں؟ اپنے ابا کا بیٹا ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ، معنی یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ، نحن اصحاب اللہ، اور ہم اللہ والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہے اور اللہ والے لوگ ہیں۔ یہ والے کے معنی میں زو کے معنی میں ہوگا، سمجھے مجھے؟ زبو اللہ ہے، اللہ والے اور اللہ کی محبوب ایک۔ دوسرا مضاف محذوف ہے، نحن ابناء انبیاء اللہ، نحن ابناء انبیاء اللہ، اللہ کی نبیوں کے بیٹے، مضاف تو ہر جگہ پر محذوف ہوتا ہے، جنہا پترا۔ قل ان سے کہہ دو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اللہ پھر گناہوں کے ذریعے سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ یعذب مضارع ہے لیکن اللہ آپ کو بلا، یعنی ان کنتم ابناء اللہ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے دوست ہو، فَلِمَ عَذَّبَكُم بِذُنُوبِكُم، تمہارے آبا و اجداد کو اللہ نے کیوں عذاب دے دیا؟ یہ یعذب و عذب کے معنی میں، اگر تم محبوب ہوتے تو عذاب نہ ہوتا، لیکن طالب بل انتم بشر مما خلق، بلکہ عام بشروں کی طرح یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے، اللہ جس کو چاہے عذاب۔ سوال یہ کہ یہودی نصرانی تو کافر ہے، مشرک ہے، یہ اللہ کی جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے دے، عذاب تو ان کے لیے اللہ کی مشیت ان کی مغفرت کے ساتھ کیسے ہوگی کافر ہوتے ہوئے؟ اس کو سمجھ میں آ گیا۔ جواب یہ کہ یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، یہ پوری دنیا کے اللہ کی مرضی ہے، مخلوق میں سے جس کو چاہے بخش دے، جس میں ایمان ہوگا، جس کو چاہے عذاب دے۔ ایک دوسرا یہ کہ یہود و نصارہ جب اپنے یہودیت سے اور اس کفر سے شرک سے توبہ کریں پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو بخش دے چاہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کے لیے، وَمَا ثَبَتَ بَيْنَهُمَا، یہ پورا مبتدا بنے گا، للہ خبر مقدم وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف، اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تمہارے کتابوں میں موجود آخری نبی میرا آئے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول یبین لکم، میرا نبی بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، علی انقطاع من الرسل، علی انقطاع من الرسل، انبیاء کا جو انقطاع ہو چکا فترت کے، اس پر میرا نبی آ چکا ہے، اور یہ نبی اس لیے میں نے بھیجا لے اللہ تقولوا، تاکہ کل تم یہ نہ کہہ دینا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس لیے نبی میں نے بھیجا لے اللہ تقولوا، لا محذوف مولا، لے اللہ تقولوا، تاکہ یہ نہ کہہ دینا ما جاءنا بشیر ولا نذیر، کوئی بشیر و نذیر ہمارے پاس نہیں آیا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، بشیر و نذیر، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 انبیاء آ گئے، سمجھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ سے پھر محمد رسول اللہ تک درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، تو علی فترۃ من الرسل، بولو، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کلما ہلک نبی خلفہ آخر، کلما ہلک نبی خلفہ آخر، ایک نبی چلا جاتا دوسرا آ جاتا، لیکن یہ علی فترۃ من الرسل ہے، علی انقطاع من الرسل ہے۔ لِأَلَّا تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَنَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، بشیر و نذیر تمہارے پاس آ گئے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رسولوں کے بھیجنے پر بھی قادر ہے۔ آگے چلو دیکھو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آپ کو بتا چکا ہوں اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ وَاتَّقُوا، تین چیزوں سے مضامین جڑ جائیں گے، یہ ربط ہے مولانا، اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اذکرو اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے جو احسانات ہیں اس کو اپنے اوپر یاد رکھ لو، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں بہت سے نبی بنائے۔ مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل، 4000 نبی تو صرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، سب کو سبحان اللہ۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں ملوک بنا، ارے ملوک کدھر ہو گئے، ان کو تو جوتے پڑ رہے تھے،
تو ملوک کا معنی یہ جو ان کے 12 سردار وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ عَشْرَ نَقِيرًا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَلِكٌ لِقَوْمِهِ، ہر ایک کے در اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا قوم کے لیے ملک ملوک کا لیے ایک۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے سہولتیں اتنی دے دی، آپ کو ایسے سہولت دی جیسے بادشاہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، ایک تو یہ کہ وہ 12 قبیلے کے جو نقیب اور سردار تھے، دوسرا یہ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، ساری سہولتیں آپ کو دے دی تو ملوک ہی ملوک ہے۔ وَآتَاكُم، اللہ نے وہ نعمتیں آپ کو دی مَا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کائنات میں سے کسی کو نہیں دیا، آپ من و سلوہ سب کچھ۔ یا قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 میں فرمایا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو دشمن سے، یہ کہ یہ اب یہ آیت آ گئی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم پاکیزہ زمین میں داخل ہو جاؤ، لیکن حال کونکم مجاہدین، مجاہد بن کے مولانا خیال کر لینا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتبها اللہ لکم، جس کو اللہ نے یہ کہ تمہارے لیے لکھ دیا۔ ایک یہ کہ کتب کو فرض ہے، فرض اللہ علیکم، لام علی کے معنی میں، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اے فَعَلَيْهَا، بولو استعبد و موڑ بچے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ لام نفع کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں لام کس کے لیے؟ لام ضرر کے لیے، اللہ کے معنی میں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اگر برائی کرو گے، فَالْإِسَاءَةُ عَلَى الْأَنفُسِ، تو اساءت تو نفس پر ہوگی برائی، یہ لام علی کے معنی میں۔ کتب فرض اللہ علیکم، اللہ پاک نے فرض کر دیے تم پر یہ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، زمین پاکیزہ ہے، اس کے لیے پاکیزہ بندے چاہیے۔ اور مولوی صاحب کو یہودی اس وقت اللہ آپ کا والا پاکیزہ ملے، چنانچہ یہودی اتنے خوش ہو گئے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں ان کے ٹیلی ویژن پر اور ان کے جرائد اور رسائل کے اندر انہوں نے کہا پاکستان کے ایک عظیم عالم نے ہماری حمایت کی، سمجھ؟ اور عظیم حال ان کا یہ ہے، ضرب یضرب کا بھی پتہ نہیں، ملم یعرف، سمجھتا ہے؟ اس کا بھی اس کو اللہ کو بھلا کرے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ عظیم عالم ہوگی۔ دشمن کو کسی کا قول مل جائے تو وہ عظیم بنتا ہے۔ اور عظمت کے جو ہے نا یہ سرٹیفکیٹ انگریز سے بھی تقسیم ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کو کہہ دیں، خیال کر لینا مولانا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تم پر فرض قرار دیا ہے اس کے کتب اللہ، یعنی دخولہا علیکم، اس میں داخل ہونا، ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیچھے مڑ کر کے جانا نہیں، فتن کلی، بس فا سبب یہ، اس سبب سے تم خسارے والے ہو کر کے یہ کہ جہادی حکم پورا کر دو۔ اور شرائط وہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ اس میں سخت کی قسم کے لوگ، طاقتور لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ جبارین اس سے نکل جائیں، فَإِن یخرجوا منہا، وہ نکلیں گے تو فَإِنَّا داخلون، پھر ہم یہ کہ داخل۔ قال رجلان من الذین یخافون، من ثابتان من الذین یخافون، پہلی صفت ہے رجلان کے، انعم اللہ علیہما، یہ رجلان کی دوسری صفت ہے، قال کے لیے بنیں گے فاعل، اور ادخلوا یہ قال کا مقول ہے۔ قال رجلان، وہ 2 آدمی کالب اور یوشع علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ رجلان انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، تم داخل ہو جاؤ دشمن پر، علیہم الباب، باب القریت، کیا باب اریحہ اور باب فلسطین، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہو جاؤ۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے سنا تھا، حضرت ہارون سے سنا تھا کہ ہم ہمت کریں گے، یقینی بات ہے اللہ کی مدد ہے، اس لیے کہ اذا ہے، ان نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اللہ کو کے داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یقیناً تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ ان شک کے لیے آتا ہے، اذا یقین کے لیے آتا ہے، انا ان شککت وجدتمونی جازما واذا جزمت فانی لم اجزمی، بولو انا ان شککت وجدتمونی جازما، انا ان شککت وجدتمونی جازما واذا جزمت فانی لم اجزمی۔ انا ان شککت، اگر میں شک کرتا ہوں تو وجدتمونی جازما، تو آپ دیکھیں گے میں جزم دیتا ہوں، یعنی ان شکیہ وہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو جزم دیتا ہے، وَإِذَا جزم تو بات جب پکی ٹھکی ہوتی ہے، یعنی اذا آتا ہے تو فَإِنِّي لَمْ أَجْزِمِ، پھر میں جزم نہیں دیتا، اذا مضارع کو جزم نہیں دے گا، ان دے گا۔ انا ان شککت وجدتمونی جازما واذا جزمت فانی لم اجزمی۔ اڑے کچھ بنا پڑا اور چلو۔ جو علم صرف میں خواندم ہمیں گفتم ز درد دل، جو علم صرف میں خواندم ہمیں گفتم ز درد دل، کہ ہجرت حرف جازم است قلبم فعل مجزوم است۔ جب سے ہم نے علم صرف پڑھا درد دل سے، اس دن سے ہم نے یہ کہا ہجرت حرف جازم ہے، ہمارا دل مجزوم ہے۔ جیسے لم نے آ کر کے لم
یضرب کو یضربوں کو کر دیا لم یضرب، لم کاتے، اور یضرب کا یہ کہ ضمہ کٹ گیا، وہ مجزوم ہو گیا۔ اللہ کی ہجرت اور فراق یہ کاتے، جب اللہ ہم سے جدا ہوتا، اپنی زیارت نہیں کراتا تو ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے۔ جو علم صرف میں خواندم ہمیں گفتم زی درد دل کہ ہجرت حرف جازم است قلبم فعل مجزوم است، ہمارا دل فعل مجزوم ہے۔ بار یک محفل مرفوع بودم، بار یک محفل مرفوع بودم، مرا دل کشا مجرور کردن۔ ہم یار پہلے مرفوع تھے، لیکن یہ حسینوں نے ہمیں جو ہے نا، انہوں نے ہمیں مجرور کر دیا، سمجھے؟ ہم تو بڑا قیمتی تھے لیکن حسینوں نے مجرور بنا دیا، اور محمد سے بڑا حسین اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں، سمجھتا ہے؟ بار یک محفل مرفوع بودم، بار یک محفل مرفوع بودم، مرا دل کشا مجرور کردن۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، میری قوم اس پاکیزہ زمین میں داخل ہو جاؤ، پاکیزہ زمین میں التی کتبها اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یا کتب اللہ فرض اللہ علیکم دخولہا، اس میں داخل ہونا فرض ہو گیا جہاد کی صورت میں مجاہد بن کر کے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، پشت پھیر کر کے یہ کہ واپس نہ ہو جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، پلٹ پڑو گے ناکام ہو کر کے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہ قوم جبارین، اے موسیٰ اس کے اندر ارض مقدسہ کے اندر قوم جبارین، طاقتور، بہت طاقتور یہ کہ قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم داخل نہیں ہوں گے حتیٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ یہ لوگ نکلیں گے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکلیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ فِيهَا، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہ السلام، الرجلان من الذین، کائنان من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ یہ پہلی صفت رجلان کی، انعم اللہ علیہما، اللہ نے جن پر انعام فرمایا، چونکہ جملہ خبریہ بھی نکرہ کی تعویل میں ہوتا ہے جب اس میں موصول داخل نہ اس پر، تو انعم اللہ بھی نکرہ ہے، اور من الذین ثابتان کے ساتھ رجلان نکرہ کے لیے صفت بنے گی۔ دونوں کالب اور یوشع علیہ السلام اللہ نے نبی بنائے ان کو، ادخلوا علیہم البابا، دروازے پر داخل ہو جاؤ دشمن پر، علیہم البابا، بابا قریتہم، بستی کے یہ کہ دروازے پر، اریحا اور بیت المقدس، فیضا دخلتموہ، جب یقیناً داخل ہو جاؤ گے، فإنکم غالبون، یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے۔ ان دونوں کو موسیٰ علیہ السلام کے فرمان ارشادات اور فرمان سن کر کے یقین ہو گیا تھا۔ فیضا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین باللہ وبنصرتہ، اللہ اور اس کی نصرتوں پر اگر تمہارا ایمان ہے، فتوکلوا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے داخل ہو جاؤ، جیسے کہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہم داخل نہیں ہو جائیں گے، لن ندخلها ابدا، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، ما داموا موجودین فیہا، جب تک یہ لوگ موجود ہوں گے۔ ما داموا فیہا ما ظرفیہ ہے، دامہ فعل واو اس کا اسم ہے، ثابتین قائنین دامہ کے لیے خبر ہو گیا، یہ بتاویل ظرف مفعول فیہ ہے لن ندخلها کے لیے۔ قالوا یا موسیٰ، ندا اور جواب میں ندا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، مدت دوامہم فیہا، جب تک کہ وقت دوامہم فیہا، جب تک کہ یہ ان میں ہمیشہ ہے۔ ان اردت القتال، اگر آپ کو لڑنے کا شوق ہے، ان اردت القتال والجہاد، اگر جہاد کا شوق ہے تو فذهب انت وربک، تو اور تیرا رب جا، فقاتلا، ان سے لڑتے رہو، انا ہاہنا قاعدون فی میدان التیہ، ہم تو میدان التیہ کے اندر بیٹھے رہیں گے، انا قاعدون ہاہنا، ہاہنا ظرف بنے گا قاعدون کے لیے۔ حضرت نے دیکھا اس چیٹر اور ڈھیٹ قسم کی قوم کو، قال یا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، باقی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان میں علیحدگی پیدا کر دے، ان کو ہم سے الگ کر دے، پروردگار یہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہے۔ قال یا ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان علماء سے علیحدگی اختیار کریں جو حکومت کے اللہ کو پلیٹ چاٹتے ہیں، جو حکومتی مولوی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، جو لوگ جہاد کے مخالف ہیں،
ان سے اتنا تو بائی کاٹ کرو. قال یا ربی انی لا املک الا نفسی واخی فاذا کان الامر کذلک، جب حقیقت یہ ہے فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے اور ان کے درمیان میں یہ کہ جدائی پیدا کر دو. میدان تیہ میں میں لے کر کے ان کو آیا ہوں اور یہ کسی طرح ساتھ نہیں دیتے، تو ان بزدلوں کو جو جہاد کے منکر ہے سمجھے ان کو کرنا کیا ہے. قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم، یہ ان پر حرام ہے. یتیہون فی الارض 40 سنۃ، یہ زمین کے اندر چکر کاٹیں گے 40 سنۃ. اس کی کئی ترکیبیں ہیں لیکن صحیح ترکیب جو مفسرین کے ہاں وہ یہی ہے کہ 40 سنۃ ممیز تمیز یہ مفعول فی ظرف ہے یتیہون کے لیے. یتیہون فی الارض، فی ارض تیہ، میدان تیہ کے اندر یہ حیران سرگردان پھریں گے 40 سنۃ. چنانچہ 40 سال میں یہ اسی طرح ہے. اور ان کی موجودہ جو نسلیں حضرت کے ساتھ تھی، ظاہر ہے کہ کسی کی 40 سال عمر، کسی کی 50 سال، تو 40 سال کے اندر یہاں رہنے میں یہ نسل ہی ختم ہو گئی، کچھ افراد بچ گئے. تو فرمایا کہ یتیہون 40 سنۃ، 40 سال یہ یہیں پر چکر کاٹیں گے. اور فإنها محرمۃ علیہم، یہ ارض مقدسہ محرمۃ علیہم ان پر حرام ہے، ان پر حرام ہے. ادھر فرمایا کہ تمہارے لیے لکھا ہے، سمجھے بھائی جان، اگر جہاد کرو، اور یہاں فرماتے کہ حرام ہے تمہارے لیے. یہ جو حرمت ہے یہ حرمت تشریعی نہیں ہے، یہ حرمت تکوینی ہے. شرعیات کا مکلف انسان ہوتے ہیں. اور فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دی ہے، یعنی زمین اس کو حرام سمجھتی ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. کیڑے اور زمین کی مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھائے گی. اب حلت اور حرمت کا اس کا مکلف انسان ہے اور جنات ہے، زمین نہیں ہے. لیکن حدیث میں آپ نے پڑھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. یہ جو حرمت ہے یہ حرمت تکوینی ہے اور طے شدہ ہے کہ زمین مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہے. تو غیر مکلف پر حلت اور حرمت کو ان کو لاگو کر دینا، جاری کر دینے کا مطلب یہ ہے یہ حرمت تکوینی ہے، حرمت تشریعی نہیں ہے. سمجھے؟ ان اللہ حرم علی الارض، یہاں ان هذه الارض محرمۃ علیہم، یہ حرمت تحریم تکوینی ہے حرمت. یا جیسے کہ آپ نے پڑھا سورہ قصص میں پڑھیں گے آپ، وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والی عورتوں کی دودھ کو ہم نے حرام قرار دیا. ظاہر ہے کہ حلت اور حرمت کے مکلف بالغ لوگ ہوتے، بڑے لوگ ہوتے. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک معصوم بچہ ہے، اس پر یہ کہ باقی عورتوں کے دودھ کس طریقے پر حرام ہو گیا. یہ حرمت تشریعی نہیں، حرمت تکوینی ہے. قرآن و سنت میں اس حرمت کی کئی مثالیں، حرمت تشریعی کی، حرمت تکوینی کی. یہاں حرمت یہی ہے. کتب اللہ لکم شرعا، اللہ نے آپ کے لیے لکھا بشرطے کہ آپ جہاد کریں. اور کتب کو فرض کے معنی میں لے لیں اور لام کو اعلیٰ کے معنی میں، تو پھر وہ کتابت تشریعی ہوگی، ورنہ وہ کتابت بھی تشریعی نہیں ہوگی دوسرے معنی میں. سمجھ رہی میں آگے وہ آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ جہاد کریں گے. اور فإنها محرمۃ، یہ حرمت تکوینی ہے. تو حرمت تکوینی ہے اور کتابت تشریعی ہے، جبکہ کتب فرض کے معنی میں ہے. تو دونوں میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. سمجھ رہی میں آگے. یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کتب غیر مقیدۃ، مکتوب یہ زمین تمہارے لیے لکھی ہوئی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اور محرمۃ 40 سنۃ، جبکہ اس کے ساتھ 40 کو متعلق کریں، یہ موقت ہے، وہ غیر موقت ہے. سمجھے؟ تو لہذا اللہ آپ کو بھلا کرے کتابت وہ 40 سال سزا کاٹنے کے بعد آپ کو حاصل ہو جائے. تیسرا یہ ہے کہ مکتوبۃ للمطیعین، مطیعین کے لیے مکتوب ہے. اور محرمۃ علی العاصین، عاصی لوگوں پر حرام ہے. مکتوبۃ للمطیعین جو اطاعت کریں گے، جہاد کریں گے، نبی کی بات کو مانیں گے. اور محرمۃ علی العاصین، اور عاصین پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ حرام ہے. لیکن آپ کے لیے آسان سی بات میں نے آپ سے عرض کر دیا. صحیح تفسیر یہاں مفسرین بڑے زور لگاتے ہیں، لیکن 40 سنۃ یہ محرمتوں کے لیے ظرف نہیں ہے. ہمارے مجتہد اعظم بھی کہتے 40 سال انہوں نے سزا کاٹی، پھر اس کے بعد یہ زمین ان کو مل گئی، یہ ان کا حق تھا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ گھومے پھریں انشاءاللہ آخر میں یہ 40 سنۃ یہ محرمتوں کے لیے ظرف نہیں، یہ یتیموں کے لیے.
زمین میں حیران و سرگردان 40 سال پھرتے رہیں گے، یہ پھرتے رہے اور میدان تی میں یہ مر گئے اور یہ نسل تباہ ہو گئی۔ بعد میں آنے والی نسلیں اور پھر حضرت یوشع نے میں نے عرض کیا کہ کچھ جزوی علاقے حاصل ہو گئے، پھر واپس اس علاقے پر قبضہ ہو گیا، 300 سال تک پھر یہ کہ یہ ٹھوکر ان کو کھاتے رہے، یہ زمین ان کو ملی نہیں۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال، توقع اس بات کی یقین ہے کہ اگر قتال تم پر فرض ہو جائے اللہ تقاتلوا، تم قتال کرو گے نہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، 300 سال جو ہمیں جوتیاں پڑے ہوئی ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا، یہ دیار ان کی یہی ہے کہ ہم اس طرح میدان تی کے اندر کب تک رہیں گے؟ 300 سال اس طریقے پر ان کا رہنا۔ جو جہاد کو ترک کرے اللہ پاک اس کو اسی طرح ذلیل کرتا ہوں کہ نسلیں بھی۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک نے فرمایا کہ فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اذا كان الامر كذلك، جب صورت حال یہی ہے تو فإنها محرمة عليهم، یہ زمین ان پر حرام ہے اور حرمت تکوینی ابدا، اور یتیہون فی الارض 40 سنة، اذا كان الامر كذلك، جب یہ منکرین جہاد ہے اور میں اللہ ان کو اس طرح ذلیل کروں گا، فلا تأسوا علی القوم الفاسقین، آپ افسردہ نہ ہونا، افسوس نہ کرنا فاسق قوم پر۔ بولا سے یہ نکلا کہ فاسق تو قابل رحم نہیں ہے، اللہ کا باغی۔ اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ پھر ایک مضمون حضرت حابیل اور قابیل کا مسئلہ شروع کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مولانا یہ آدم ہے اور اس کے بچہ اور بچی پیدا ہو گئے، آج شعبان میں بچہ اور بچی پیدا ہو گئے، جڑوے پیدا ہوتے تھے، ان کا نکاح آپس میں نہیں کراتے تھے، اور اگلے چند مہینوں کے بعد پھر یہ کہ جڑوا بچہ اور بچی پیدا ہو گئے۔ پچھلے زمانے کے بیٹے کو اگلے والی شفٹ کی بیٹی کے ساتھ نکاح، اور پچھلے زمانے کی بیٹی کو اگلے والے بیٹے کے ساتھ، ان کے آپس میں جوڑی نکاح نہیں کراتے تھے، سمجھے؟ اور اب یہ ہو گیا کہ کسی خاتون پر جھگڑا ہو گیا حابیل اور قابیل کا کہ کون اس کو لے لے۔ اب بتاتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قرآن اندازی کریں گے، نظر پیش کریں گے، قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی، قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آپ آسمان سے اوپر سے آگ آ جاتی تھی، جیسے کہ اللہ من رسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار۔ اب وہ آگ آگے دونوں نے قربانی پیش کی اور نظر و نیاز کر دیا، جانور ذبح کر دیا، کیا کیا اللہ ہی جانتا، قربانی انہوں نے کر دیا۔ حضرت حابیل کی قربانی کو وہ نیاز اور قربانی ان کی قبول ہوگی اور قابیل کی قبول نہیں ہوگی۔ اور قبول کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ وانت غیر متقین، میرے بھائی قابیل صاحب تو مسلم لیگ کاف ہے، تیرے اندر کاف ہے قابیل، اور قتل بھی یہیں سے شروع ہو گیا۔ وانت غیر متقین، اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں مضمون بھی جڑے گا کس کے ساتھ مولانا؟ واتقوا اللہ واذکروا نعمت اللہ علیکم، نعمت ومیثاقہ دو، واتقوا اللہ کے 3، یہاں اتقوا اللہ کے ساتھ یہ قصہ جڑ جاتا ہے کہ حابیل کی قربانی قبول ہوگی چونکہ وہ متقی تھے، اور قابیل کی قبول نہیں اس لیے کہ وہ غیر متقی، تو واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ورنہ عدم تقوی کی صورت میں آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی جیسے قابیل کی قبول نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے سامنے تلاوت کرو میرے پیارے محمد۔ اڑے ربط سمجھ میں نہیں ہے، یہ متقین کے ساتھ جڑے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ان کے سامنے پیش کر دو، تلاوت کر دو، بالحق کے سچ طریقے سے۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، یہ بدل ہے نبا سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جبکہ ایک قربانی دونوں نے پیش کر دی، قربانین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی قربانی الگ الگ تھی لیکن قرباناً مفرد کہا۔ یہ فولان کا وزن تثنیہ اور جمع پر بولا جاتا ہے، مفرد تثنیہ پر، اس لیے یہ قرباناً جنس ہے، یہ دونوں پر فولان کا وزن ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوگا 2 قربانی میں، یا جنس ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اذ قرب قربان فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی، ولم یتقبل من الاخر، دوسرے کی قبول نہیں۔ قال، قابیل نے کہا واللہ لاقتلنک، میں آپ کو قتل کروں گا، سمجھے؟ آپ کی قربانی قبول ہوگی، اب اس کے ساتھ نکاح آپ کریں گے، میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو۔
لڑائیاں ہوتی ہیں زن زر زمین پر. اس وقت بھی دنیا میں جتنی لڑائیاں وہ اسی پر زن زر زمین. فتقبل من احدہما ایک کی قربانی قبول ہوگی ولم یتقبل من الآخر اور قابیل کی قربانی قبول نہیں. قال اس نے کہا لاقتلنک میں آپ کو واللہ لاقتلنک. قال حضرت حابیل نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ نظر و نیاز کو قبول کرتا ہے متقین سے. وانت لیس بمتقین تو وانت لست بمتقین اور تو متقی نہیں. واللہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی اللہ کی قسم اگر آپ ہاتھ بڑھا دیں گے قابل صاحب میرے طرف کی مجھے قتل کریں ما انا بباسط یدی الیک یہ بازائدہ ہے میں اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیرے یدی الیک یہ مفعول یدی مفعول بنے گا باسط کے لیے میں اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیرے طرف کے لیے اقتلک کا تجھے قتل کر دوں. یہ لیے اقتلک کا بجار مجرور متعلق باسط کے ساتھ ہوگا. انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی میں چاہتا ہوں ارید ان تبوء انی ارید میں چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی و اسمی کا ان تبوء باسم قتلی و اسمی کا کہ آپ میرے گناہ مجھے قتل کر کے اس گناہ کے ساتھ آپ لوٹے اپنے گناہ میرے گناہ اٹھائے فتکون من اصحاب النار کی تو جہنم میں جائے. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان اور بھائی تمنا کر رہا ہے کہ میرے گناہ آپ پر آ جائے آپ بھی جہنم میں جائیں. میں اس تمنا کرنے کی اجازت ہے؟ اس طرح تو نہیں ہے. تو اصل یہ ہے انی ارید اللہ تبوء باسمی و اسمی کا بولو انی ارید اللہ تبوء باسمی و اسمی کا لا مقدر ہے جیسے یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ تضلوا وتکتموا الحق ولا تکتموا الحق. انی ارید اللہ تبوء باسمی و اسمی کا میرے بھائی میں نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نہ لوٹے اللہ تبوء اللہ ترجع باسمی و اسمی کا میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر کے اللہ کے سامنے لوٹے اس طرح نہ ہو فتکون من اصحاب النار بس اس سبب سے آپ جہنم کے اندر چلے جائیں. میں اس کو نہیں چاہتا اللہ تبوء یہ ہے. دوسرا یہ کہ انی ارید نفی ان تبوء اسمی و اسم کا آپ میرے گناہ اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹیں اس کی نفی کو میں چاہتا ہوں. یا انتفاع ان تبوء باسمی و اسم کا انی ارید انتفاع ینتفی انتفاع ان تبوء باسمی و اسم کا تب بھی مقصد وہی بنے گا فتکون من اصحاب النار کس کی سبب سے آپ جہنم میں جائیں. وذالک جزاء الظالمین یہ ظالمین کی جزا ہے کہ اس طریقے پر وہ جہنمی بنتا ہے کسی کو قتل کر کے. فطوعت له نفسه قابیل کے لیے اس کے نفس نے خوشنما بنا دیا قتل اخی بھائی کی قتل کو. طوعت آسان کر دیا سہالت کے معنی میں خوشنما بنا دیا آسان بنا دیا اس کی ذات نے اس کے دل نے قتل اخی بھائی حابیل کی قتل کو. فقتلہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا فاصبح من الخاسرین وہ اللہ کا بلا کرے کہ خسارہ ہو گیا. فاصبح من الخاسرین خسارہ وار ہو گیا قتل پر اس اللہ کا بلا کریے کہ قتل پر. اب سب سے پہلا مقتول یہی ہے کہ بھائی کو قتل کیا تو اب اس کو کیا کروں. لاش اس کی اسی طریقے پر رکھی ہوئی ہے کئی دن رکھی ہوئی نہیں بلکہ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے اس کو گھومتا پھرتا تھا. اچانک کوے کو دیکھا کہ کوا ایک جگہ کو کھرید رہا. ایک کوا اللہ کا کھڈا کھود کر کے دوسرے کوے کو دفن کر دیا. تو قبر کھودنے کا طریقہ سب سے پہلے ڈاکٹر کوا صاحب نے بتایا. قبر کھودنے کا طریقہ سب سے پہلے کیا ہے حضرت کوا صاحب نے بتا دیا. آیا مسئلہ سمجھ. فبعث اللہ غرابا اللہ پاک نے ایک کوے کو اللہ کا بلا کر بھیجا. غراب غروب سے مغرب کے ٹائم پہ آپ دیکھیں گے کوے یہاں سے مغرب کی طرف جاتے ہیں اور صبح کو جب یہ سویرے اٹھتا ہے سب سے پہلے یہ اٹھتا ہے. سب سے پہلے کوے اٹھتے باقی پرندے بعد میں اٹھتے ہیں. کوے صبح کو جب اٹھتے ہیں اٹھ کر کے دانہ چننے کے لیے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اکثر مشرق کی طرف جاتے ہیں. رہائش اس کی جن درختوں میں جن جھاڑیوں میں ہوتی ہے وہ مغربی سائڈ پر نکل کر کے صبح کو وہ مشرق کی طرف سفر کرتا ہے. اس وجہ سے اس کو غراب کہتے ہیں کہ مغرب کو غروب کی طرف جاتا ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض اور غرابی بھی سود مانا خالص کالا کلوٹا. خالص کالا کلوٹا کوا بھی کالا کلوٹا ہوتا ہے. وہ کوا جو ہندوستان میں ہوتا ہے خاکستری رنگ کا کوا یہ کہ کچھ سفیدی اس میں ہوتی ہے جو دانہ کھاتا ہے مردار نہیں کھاتا وہ حلال ہے. اس کو جب ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ دیوبندی کوے کھاتے ہیں تو حضرت گنگوئی نے وہ کوے حاصل کر کے
پھر اس کو لوگ لے کر کے ٹانگوں میں گھومے پھرے ہندوستان والوں. دیوبندی جس کوے کو حلال کہتے وہ یہ ہے. ہندوستان میں ہوتا ہے، یہاں میں نے دیکھا بھی نہیں. سمجھے؟ یہ جو کالا ہے یہ دو قسم کے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہاں سفید سا توک ہے جو آپ نے دیکھا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں یہی ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ جو خالص کالا ہوتا ہے، اس قسم کی سفیدی نہیں ہوتی. یہ ایبٹ آباد میں، مری میں بھی، اور ہمارے ملک بلوچستان کے اندر خالص کالا ہوتا ہے بعض علاقوں میں. دونوں برحال کوا ہے، ڈگری ہوتا ہے، اصلی ہوئی ہے جعلی. اڑے ہو گیا مولانا. فبعث اللہ غرابا، اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا، ایسا کوا جب حصف الارض، جو زمین کو کھرید رہا تھا. بس کا معنی کھریدنے کیا تھا؟ جو مناظر باعث ہوتا ہے وہ بھی اپنے دماغ کو کھریدتا ہے. موری صاحب سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی اپنے دماغ کو کھرید کر کے باتیں نکالتا ہے. لیوری وہ کہ انجام کرتا کہ وہ کوا دکھا دے. لیوری الغراب، وہ غراب دکھا دے وہ قابیل کو. کیا دکھا دے؟ کیف یواری سوء اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے. یواری کا معنی یستر. کیف حال بنے گا یواری کی ضمیر فاعل سے. اور جب یہ کہ کوے نے کر کے دکھائے تو قال یا ویلتا، قابیل نے کہا کہ ہے میری ہلاکت، افسوس. یہاں پر یا ندا کا مقام ادو کی ہوگا، اور ویلتی ہے یہ مضاف الیہ مل کر کے اللہ کا برا کریے ادو کے لیے یا انادی کے لیے مفعول بھی بنے گا. عاجز تو یہ جواب ندا ہوگا. قال یا ویلتا، میری ہلاکت ہو. یہاں یا تنبیہ کے لیے نہیں ہوگی، یا کا مقام ادو کی، اور اللہ کا بنا کر کیا ہے ویلتی ہے یہ ہوگا مفعول بھی اس کے لیے، ادو اور انادی کے لیے. اور یا لیتنی میں آپ کو بتایا، لیت چونکہ حرف ہے وہاں پر یا تنبیہ ہوگا، اس لیے کہ یا اللہ آپ کو بنا کر کسی اسم پر وہاں داخل نہیں ہے. عاجز تو کہ ہے میری ہلاکت کے، عاجز تو ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس بات سے عاجز آ چکا کہ اس کوے کی طرح اگر میں ہوتا. فواری سوء اخیہ، اس کی جگہ پر یعنی سمجھ میں، سمجھ بوجھ میں، فی الفہم میں. فواری سوء اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا. فاصبح من النادمین علی حملہ علی ظہرہ، اپنے پیٹھ پر کئی دن لے کر کے بھائی کو گھومتا رہا، اس پر پشیمان ہو گیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں. فاصبح من النادمین، ندامت ان کے زمانے میں توبہ نہیں تھی، تو آپ کہیں گے یہ توبہ کر دیا، یہ ندامت توبہ نہیں. ہمارے زمانے میں اور ہماری شریعت میں ندامت، نادم و آدمی سراحت توبہ کرے، یہ ندامت بھی ایک قسم کی توبہ ہے. من اجل ذالک، اسی مذکور علت کی وجہ سے. کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے خلاف ہم نے یہ فیصلہ کر دیا. انہو میں ضمیر شان ہے مولانا. انہو من قتل نفسا بغیر قتل نفس، اگر کوئی کسی نفس کو قتل کر گیا بغیر قتل نفس، جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، او بغیر فساد فی الارض، یا زمین میں شرک نہیں پھیلا رہا، بے دینی نہیں پھیلا رہا، نہ کسی کافر کو بھی اگر کوئی قتل کرے گا، فانما قتل الناس جميعا، فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا. ومن احیا، جو کسی نفس کو زندہ رکھے گا یعنی اس کو قتل نہیں کرے گا، فکانما احیا الناس جميعا، گویا کہ سب کو اس نے زندگی دی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے انبیاء گواہ اور معجزات لے کر کے لوگوں کے پاس آگے اپنے امتوں کے بعد. پھر بھی افسوس کی بات ہے، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا كَائِنِينَ مِنْهُمْ لَمُسْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ، بعد ذلك ظرف مصرفین کے لیے، فی الارض بھی اس کی مدد. ہم نے بینات اور معجزات بیان کر دیے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے لمسرفون، حد سے زیادہ تجاوز کر رہے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، بعد ذالک، بعد ذالک کا معنی یہ کہ اللہ آپ کو بنا کریے کہ انبیاء کے بھیجنے کے بعد، بعد ارسال الرسل والمعجزات، معجزات بھیجنے کے بعد. اس کے باوجود پھر بھی اب مولانا قتل نفس 3 صورتوں میں، ناک اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو ناجائز ہے، حرام ہے، دیت لازم ہوگی یا قصاص لازم ہوگا. قتل عمد میں قصاص اور قتل خطا کے اندر دیت. 3 طریقے سے کسی کو قتل کیا جاتا ہے. یا یہ کہ شادی شدہ ہے اور کسی کو ٹیوشن پڑھایا، میاں بیوی نے بدکاری کی ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا. یا یہ کہ من بدل دینہ، جو آدمی مرتد ہو جائے اپنے دین کو، تب بھی اس کو قتل کریں گے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، دین بدل دے، مرتد ہو جائے تب بھی قتل کریں گے. یا یہ کہ کسی کو قتل کر دے، یا شادی شدہ ہو کر کے بدکاری کرے تو اس کو سنسار کریں گے. یہ 3 صورتوں میں قصاصاً، رجماً
قصاصاً رجماً ارتداداً، ان 3 صورتوں میں قتل نفس کی اجازت ہے، اس کے بغیر اجازت ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر دی۔ اب میں نے اس کو ناحق قتل کر دیا، یہ مولوی صاحب اس کو میں نے ناحق قتل کر دیا تو مجھ پر تو پوری دنیا کا گناہ ہو گیا، گویا کہ میں نے پوری دنیا کو قتل کیا۔ اب اس کے بعد امیر صاحب کو ان کو جتنا بھی میں قتل کروں، میرے ذمہ دنیا کا قتل تو گناہ پہلے سے آ گیا، تو اب دوسرے تیسرے چوتھے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، تو سب کو قتل کروں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک کے قتل کرنے سے آدمی کی ذمہ جب پوری دنیا کے، اور ایک آدمی اگر میرے زد میں آ گیا، میرے نشانے پر آ گیا، لیکن میں نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو زندہ رکھا، اس کو باقی رکھا، تو گویا کہ پوری دنیا کو میں نے باقی رکھا۔ اور اگر ایک ناحق قتل کرتا ہوں، گویا کہ پوری دنیا کو میں نے قتل کیا، اتنا گناہ ہے۔ تو میں عرض کروں پھر ایک قتل کرے گا، اس پر گناہ تو پوری دنیا کی قتل کا ہو گیا، تو اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ قتل کرے، اور کیا ہے، گناہ تو اس پر ویسے ہو گیا۔ جیسے کہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی قرضہ لیتا ہوں مولوی منظور زیادہ، کہتے 60,000 تک تو اللہ کا بھلا کرے قرضہ آپ پریشان ہو کر کے لیتے رہو اور واپسی کا سوچو، لیکن اگر قرضے 60,000 سے بڑھ گئے پھر سوچو نہیں، لیتے رہو کھاتے رہو۔ آیا میں سمجھ میں؟ اب ایک کے قتل سے پوری دنیا کے قتل ہوں گے، یہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے، یہ اس شخص، اس مقتول کے بارے میں کہ لاوارث نہ ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو، یہ اس کو لاوارث سے اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب اس کو قتل کر دیا، اس کا وارث مولوی صاحب بھی بن سکتا ہے، میں بھی بن سکتا ہوں، یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے۔ علی سبیل البدلیت پوری دنیا اس کے وارث ہے، گویا کہ انہوں نے ہم پوری دنیا کے بندے کو قتل کیا، یہ مقصد ہے اس کا۔ مولانا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس شخص کے بارے میں جس کا کوئی وارث نہیں ہے، اب یہ لاوارث اس کو قتل کر دیا، تو اس کا وارث میں بھی بن سکتا ہوں، یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے۔ علی سبیل البدلیت گویا کہ آپ نے ہم سب کے بندے قتل کیے، سمجھے؟ فکأنما قتل الناس جميعا، فکأنما قتل وارث الناس جميعا، لوگوں کے ایک وارث کو، ایک قریبی کو، سب کے لوگوں کے قتل آپ نے قتل کر دیا، لہذا اس کے بدلہ میرے ذمہ ہے کہ میں لے لوں، اس کے ذمہ، اس کے ذمہ۔ فرد منتشر اور مبہم کے طور پر یہ پوری دنیا کو شامل ہے۔ یہ کہ آپ نے کسی نبی کو شہید کر دیا یا کسی بڑے عالم کو قتل کر دیا، تو علماء کے ساتھ پوری دنیا کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، عالم کے ساتھ، نبی کے ساتھ، علماء کے ساتھ پوری دنیا کا مفاد وابستہ ہے۔ جب آپ نے کسی عالم ربانی کو قتل کر دیا تو گویا کہ آپ نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، جو دنیا کے فائدے کی تھی وہ اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ اب ایک عالم ایسا ہے کہ وہ میٹھا پانی ہے، چشمہ ہے، سب کا مفاد روحانی اور دینی مفاد ان کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا گویا کہ اس نے ہم سب کو قتل کر کے چھوڑا۔ یہ ہوتا ہے، نبی کو گالی دیا اس نے، گویا کہ ہم سب کو گالی دی، اللہ کی توہین کر دی، ہم اللہ کی ہے کہ یہاں اس کے بندے ہیں، ہم اس کے خلیفہ ہیں، گویا کہ ہم سب کو گالی دی۔ دیندار کو کسی کو قتل کر دے گویا کہ سب کو قتل کر دیا۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو بہت بڑا عالم دین ہو یا یہ کہ نبی ہو۔ چنانچہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک موقع پر اگر کوئی کسی ایک نبی کو شہید کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے بدلے میں 70,000 انسان کا بدلہ لیتا ہے۔ ایک نبی کے لیے 70,000، یہ عدل ہے اللہ کا۔ کراچی میں نبی قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو 70,000 تو اس کے بدلے میں اللہ ضرور کر دیں گے، 70,000 سے زائد وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور مولانا کسی نبی کے خلیفہ کو انبیاء کے خلفاء علماء ہوتے ہیں، ایک عالم کو اگر کسی نے قتل کیا تو وہ ابن عباس کا قول ہے گویا کہ 30,000 بندے اس نے قتل کیا، سب کو سبحان سمجھ دیں۔ ایک مقام بڑا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ملک اسی طرح تڑپتے رہیں گے۔ اللہ فضل و کرم کرے تو ایک الگ مسئلہ ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے اندر مولانا کوئی بچتا نہیں ہے، پھر اس میں مولوی بھی جلے گا، اس میں شیخ الحدیث بھی جلے گا عذاب میں۔ جب خدا کا عمومی عذاب آتا ہے تو کوئی بچتا نہیں ہے،
تو اما عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بعض لوگ بے گناہ ہوتے اور وہ کس چیز کی سزا بھگت رہے؟ فرمائے کہ دنیا میں سزا تو ان پر آئے گا، ثم یبعثون علی نیات، پھر ان کو نیت کے مطابق اٹھایا جائے. اگر کوئی پاک رہا ہے، مجرم نہیں رہا ہے یہاں، تو اس عذاب کے اندر وہ بھی جائے گا. لیکن ثم یبعثون علی نیات، جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر ہر ایک سے اس کے اعمال اور اس کی نیت کے مطابق سوال ہوگا. سمجھے بنا وہ اللہ پاک اس ملک کے اندر بہتر لائے تو الگ مسئلہ ہے. من قتل نفسا بغیر قتل نفس، کوئی نفس کو قتل کرتا بغیر قتل کے، اور فساد فی الارض، فساد فی الارض شرک ہے. مشرک بھی نہیں ہے، کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا، تو معصوم اور بے گناہ کو قتل کرنا فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ پوری دنیا کو قتل کر دے. میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو لاوارث ہو. تو ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا مقدمہ لڑے. گویا کہ میں کہوں گا اس کو تم نے ناحق قتل کر دیا، اس کو قتل کر دے تو گویا کہ مجھے قتل کر دے، میں اس کا بدلہ لوں گا. آپ کہیں گے آپ نے اس معصوم کو قتل کر دے، بے گناہ کو، گویا کہ مجھے قتل کر دے، میں یہ فکانما قتل الناس جميعا. یہی ہے کہ کوئی عالم ہے یا کوئی نبی ہے، علماء ربانیین اور انبیاء کو کوئی قتل کرے تو انبیاء کے ساتھ اور علماء کے ساتھ سب کا مفاد دینی مفاد سب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اس لیے فکانما قتلت الناس جميعا، جب آپ نے ایک عالم کو شہید کر دیا تو پوری دنیا کو شہید کر دیا. اے مولانا ومن احیا، اور جو کسی کو زندہ رکھے گا، زندہ رکھنے کا معنی یہ کہ کف عن قتلہا، نفس کے قتل سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. فکانما احیا الناس جميعا، گویا کہ سب کو بچائے. کیوں مولانا؟ اگر میں ایک آدمی کے اس کے قتل سے، اس سے میری دشمنی ہے، اس کے قتل سے اگر میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں تو میں نے گویا کہ پوری دنیا کو زندہ رکھا. اور اگر میں اس کو قتل کرتا ہوں تو قتل کی بنیاد ڈل گئی، قتل کی بنیاد ڈل گئی. اس کے وارث مجھے قتل کریں گے، میرے وارث ان کو قتل کریں گے، ان کے، تو پوری دنیا لپیٹ میں آ جائے گی. حسینوں پر لوگ لڑتے، حسین اپنی جگہ پر رہتے ہیں، لیکن وہ دوستی میں کردبا بے وفا شم سر انچ سنگین تر جنون در سر پروانہ بود. یہ جو چراغ ہے جب بارش برستی ہے تو ہم نے دیکھا کیسے خوبصورت ہے. پروانے اس پر لڑتے 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 ہزاروں کی تعداد میں، صبح کو دیکھو گے لوگوں کے پاؤں کے نیچے وہ ان کے پر ٹوٹے ہوئے مرے ہوئے ہزاروں. یہ بغیرت حسینہ اپنی جگہ پر باقی ہے. وہ پروانے اس طرح، تو عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے. ہاں ملنگو دوستی میں گردبام بے وفا شم سر، دوستی میں گردبام بے وفا شم سر انچ سنگین تر جنون در سر پروانہ بود. ارے کچھ بل پڑا؟ اے مرغ سر عشق زی پروانہ بیاموز، اے مرغ سر عشق زی پروانہ بیاموز، کان سوخترہ کی جان شدہ آواز نیامت. عشق تو کرتا ہے لیکن کہتے ہیں اے مرغ سحر عشق زی پروانہ بیاموز. عشق سیکھنا ہے تو یہ پروازنے سے سیکھو کہ خود ٹکڑے ٹکڑے پاؤں کے نیچے صبح کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کوئی آواز نہیں دیتا کہ میں مر گیا معشوق کے حق میں. عشق ہو تو اس طرح. کچھ بنا پڑ گیا؟ ارے جنے دے پترہ کچھ بنا پڑا. وَلَقَدْ جَاءَتُمْ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ان بنی اسرائیل کے پاس انبیاء معجزات لے کر کے آگئے. پھر افسوس کی بات ہے ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا كَائِنِينَ مِنْهُمْ، ان میں سے بڑی تعداد لَمُسْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کے اندر فساد پھیلا رہے، شرک اور بدماشیاں کر کے. بعد ذالک ان انبیاء کے بعد، ارسال الانبیاء بعد مجیء البینات، بینات آنے کے بعد.